بھی ہوگا، کرنے والا بھی ہوگا، شور بھی ہوگا، تہجد گزار بھی ہوگا، رونے والا بھی ہوگا، کہہ لگانے والا بھی ہوگا، شراب کا دور بھی چلے گا، شربت بھی چلے گا، سود بھی چلے گا، تجارت بھی چلے گی، نمازی بھی ہوں گے، بے نمازی بھی ہوں گے، ایمان بیچنے والے بھی ہوں گے اور ایمان سے تک مرنے والے بھی ہوں گے۔ یہ امتحان ہے، یہ ٹیسٹ پیپر ہے، یہ جگہ نتیجے کی نہیں ہے، نتیجے کی نہیں ہے، نتیجے کی نہیں ہے۔ یا اللہ والا کیسا ہے، ظالم اڑاتا ہے اور کتے کی طرح اپنے اپنی انیاب جتنا شدت کے ساتھ عربی میں ہے اتنا اردو میں ہے نہیں، یہ میرے منہ سے انیاب نکلا، وہ اپنی دہڑے بڑا کمزور لفظ ہے اور انیاب بڑا طاقتور لفظ ہے، تو یہاں ظالم اڑائے گا بھیڑیے کی طرح، بھاڑے گا شیر کی طرح اور مظلوم سکے گا اور تڑپے گا اور مچلے گا اور نہ آسمان ٹوٹے گا، نہ زمین پھٹے گی، نہ پہاڑ ہوگا اسی طرح نظام چلے گا۔ میرا اللہ آئے گا اور ضرور آئے گا۔ سنو سب سے پہلے قاتل مقتول کی کچہری لگائے گا، سب سے پہلے ظالم مظلوم کی کچہری لگائے گا۔ یہ دنیا جزا سزا کے لیے ہوتی تو حسین کا سر میزے پہ چڑھ سکتا تھا، آل رسول جبا ہو سکتے تھے، یزید جیسا تخت پہ بیٹھے، سمر جیسا کی تلوار آل رسول کے خون میں ڈوب کے لیے میرے نبی نے بتا دیا تھا، میں اس رشتے کو دیکھ رہا ہوں جو میری اولاد کا خون چاہ رہا ہے، میری اولاد کا خون پی رہا ہے۔ اللہ کی تقدیر کے حوالے کر دیا کہ یہ دنیا کربلاؤں سے ہی سجتی ہے، یہ مظلوموں سے کہ خون سے ہی اس میں بہار آتی ہے، تمہارے باغوں میں بہار پانی سے آتی ہے، تیرے نبی کے گلشن میں بہار مظلوم کے آنسوں سے اور اس کے لہو سے آتی ہے۔ یہ میرا مولد دیتا ہے، اس سے بڑا خاندان نہ کوئی آیا نہ آئے گا۔ میرے رب نے ساری کائنات کو دیکھا، عرب کو الگ کیا، سارے عرب کو دیکھا، مضر کو الگ کیا، مضر ایک عرب سردار، سارے مضر کو دیکھا، اس میں سے قریش کو الگ کیا، سارے قریش کو دیکھا، اس میں سے ہاشم کو الگ کیا، پھر ہاشم کی ساری اولاد کو دیکھا، اس میں سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو الگ کیا۔ سب سے عالی حسب، سب سے عالی نسب، سب سے عالی خاندان، شرافت کا لفظ چھوٹا، میرے نبی کی شرافت اس سے زیادہ، اور علم کا لفظ چھوٹا، میرے نبی کا علم اس سے زیادہ، اور طہارت کا لفظ چھوٹا اور میرے نبی کی طہارت اس سے زیادہ، اور بلندی کا لفظ چھوٹا اور میرے نبی کی بلندیاں اس سے زیادہ، کمال کا لفظ چھوٹا اور میرے نبی کا کمال اس سے زیادہ، اور طیب خوشبو کا لفظ چھوٹا اور میرے نبی کی طیب اس سے زیادہ۔ میں الفاظ کو لا سکتا ہوں اور الفاظ کا جامع اللہ کی قسم تنگ ہے اور میرے نبی کا سر اس سے بلند ہے، قامت اس سے بلند ہے۔ جسے اللہ نے حبیب بنایا ہو وہ کیسا ہوگا، جس اللہ نے چنا اور چھانٹا ہو وہ کیسا ہوگا۔ بے خطا اللہ، بے خطا اللہ، بے مثال اللہ، تو بے مثالی حبیب ہوگا۔ جب وہ بے خطا ہے تو حبیب بھی بے خطا ہوگا، جب وہ بے مثال ہے تو حبیب بھی بے مثال ہوگا۔ جو اللہ ذات میں جمال ہی جمال ہے تو حبیب بھی جمال ہی جمال ہوگا، جو اپنی ذات میں کمال ہی کمال ہے تو حبیب بھی کمال ہی کمال ہوگا۔ ایک سمر جیسا کتا اس کی اولاد کوٹھوں سے کھیل رہا ہے، اس کے سر اس کی تم کی گردنوں پہ تلواروں سے نہیں ہے، اور آسمان دیکھ تو رہا ہے پر گرا نہیں، زمین میں دیکھا تو ہے پر وہ پھٹی نہیں، پہاڑوں میں دیکھا تو ہے پر وہ لرزے نہیں، کہ یہ سزا کا جہان نہیں ہے، یہ امتحان ہے، یہ امتحان ہے، امتحان ہے۔ میرے نبی امام حسین کو سینے سے چمٹایا ہوا اور پھوٹ پھوٹ کے رو رہے ہیں۔ ہم نے سلمہ پوچھتی ہیں میرے ماں باپ کو جان کیوں رو رہے ہیں، اور میں سلمہ جبریل اور ایک روایت ہے ایک فرشتہ مقرب میرے پاس آیا ہے اور مجھے خبر دے کر گیا ہے کہ میرے اس بچے کو میری ہی امت قتل کر دے گی۔ اور کربلا کی مٹی اٹھا کے میں سلمہ یہ وہ مٹی ہے جہاں حسین کا خون گرے گا۔
اور 61 ہجری تھی اور 10 محرم تھا اور اثر ہو گئی تھی اور دن ڈھلنے کو تھا اور انہوں نے کلمہ خان میں کی کہ اللہ کے نبی کو دیکھا بال بکھرے ہوئے، چہرہ سر اور داڑھی کے بالوں میں مٹی ہے اور جسم پہ غبار ہے. انہوں نے کلمہ خان میں گھبرا کے پوچھتی ہیں رسول اللہ آپ کا یہ حال کیا ہوا؟ تو اللہ کے نبی نے کہا حضر تو مقتل حسین ام سلمہ، ابھی حسین کو قتل ہوتے دیکھ کے آ رہا ہوں. ہاں ایک دن آئے گا، ضرور آئے گا. کہہ دو مجھے میرے رب کی قسم وہ حق ہے، وہ آئے گا. اذا وقعت الواقعہ ہو گیا، نہیں تو وقعتها کاذبہ، جھٹلا کے دکھاؤ. خاصبت الواقعہ کچھ اٹھتے نظر آئیں گے، کچھ جھکتے نظر آئیں گے. یہ کب آئے گا؟ اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم ازواجا ثلاثا. جب زمین سب تبائے گی، پہاڑ سر کرائیں گے، السماء انشقت، آسمان پھٹے گا، اذا الشمس كورت، سورج نور ہوگا، وانشق القمر، چاند پھٹے گا، واذا النجوم انكدرت، ستارے ٹکرائیں گے، تارا تارا ہو جائیں گے. اذا السماء كشطت، جب آسمان کی بساط کو لپیٹ لگائے گا. اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین میں زلزلہ آئے گا. فاذا نفخت الصور نفخة واحدة، اب ایک آواز آئے گی، ایک آواز. حیدرآباد کے بازار گرم، گھروں میں رونق، بازاروں میں رونق، گلیوں میں رونق. تخت شاہی سج رہا ہے، شاہ کی آمد ہے، وزیر کی گاڑی سج رہی ہے، وزیر کی آمد ہے، چہرے سجائے جا رہے ہیں، دلہا کی آمد ہے، دکان پہ جھاڑو لگا جا رہا ہے، گاہک کی آمد ہے، بچوں کو کپڑے پہنائے جا رہے ہیں، پھول کا جانا ہے، مکھن کے پیڑے بنائے جا رہے ہیں، دہی میں سے دہی کو گلو مکھن نکالا جا رہا ہے، پیڑے کو روزوں کی صورت میں ڈال کے تلے کو ڈالا جا رہا ہے. اور ہاری کے دکھی میں بیج ہے اور بکھیرنے کے لیے ہاتھ اٹھایا ہے، اور ہاتھ میں کچی ہے، پانی کا رخ بدلنے کے لیے کچی کو اٹھایا ہے، ہل زمین میں ڈالا ہے اور اس کو چلانے کے لیے تیار ہے. دکاندار نے کپڑے کو ناپا ہے اور کینچی کو ڈالا ہے کاٹنے کے لیے، اور گاہک نے جیب سے بٹوا نکال کر پیسے دینے لگا ہے اس کو آزاد کرنے کے لیے. اور ادھر باراتی آ رہے ہیں، ادھر مراسی آ رہے ہیں، ادھر ڈھول بج رہے ہیں، ادھر باجے بج رہے ہیں، ادھر تخت شاہی کے لیے پڑھانے کے لیے ناقوس بج رہا ہے، ادھر سبزی منڈی کو بھاگے جا رہے ہیں، اور ادھر کپڑے کے بازار کو بھاگے جا رہے ہیں. ایک چہل پہل، کہنے اچانک اور اچانک اور بالکل اچانک. اور اذا جاءت فإذا جاءت الطامة الكبرى، ایک آواز ان آوازوں پہ چھائے گی اور ضرور چھائے گی. فإذا نفخت الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة. وہ آ گیا دن، آواز آئی میرے رب کی عزت کی قسم. دکاندار کینچی کو یہاں لا چکا ہوگا لیکن وہ یوں نہیں کر پائے گا اور کینچی ایسے گر جائے گی، پیچھے جائے گی، آگے نہیں جائے گی. ہل آگے نہیں جائے گا، ادھر گرے گا، وہ ادھر گرے گا، بیل ادھر بھاگے گا، اور ماں اپنے گود کے بچے کو اٹھا کے رد کی ٹوکری کی طرف پھینکے گی. شاہ کو شاہی بھولے گی، وزیر کو وزارت بھولے گی، جوان کو جوانی بھولے گی، سانپ کو پھنکار بھولے گی، شیر کو دھار بھولے گی، ہاتھی کو سنگار بھولے گی، وزیر کو وزارت بھولے گی، بلبل کو نغمہ بھولے گا، مور کو نخرہ بھولے گا، آپ کو بلند پرواز بھولے گی، شیر کو طاقت بھولے گی، چیتے کو چستی اور پھرتی بھولے گی، پانی کو روانی بھول جائے گی، پہاڑوں کو سختی بھول جائے گی، زمین کے خزانے